مہربانی پلیز ان کو ذرا زندہ تو کر لے. پتہ نہیں حضرت موسیٰ پلیز کہتے تھے یعنی رب کریم نے کہا کلیم اللہ کوئی بات نہیں آپ کہتے تو میں کر لیتا ہوں, زندہ کر دیا اور بے وقوف زندہ ہو کے آئے. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا میں نے مان لیا ہے کہ تو ایسا قادر ہے کہ میری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی. یہ حقیقت بیان کی. اب وہ آئے مرے ہوئے ابھی تو احتضار کے مرحلے سے گزر گئے, آگے واپس آئے دیکھا ادھر جناب قوم والوں نے ایک بچڑے کو پکڑ کر رام رام شروع کر دیا. اس سے بڑا غضب کیا, خدا کو دیکھنے گئے تھے گائے مل گئی. کبھی خدا کو دیکھنے کے لیے ضد نہ کرنا. خدا کی کیا بات بچوں, یہی کہا جاتا نا اگر سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو آپ اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرو, سورج کا کچھ نہیں بگڑے گا تو میرا آپ کا بگڑے گا. جب ایک مخلوق کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں نور خدا کو ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں. لہذا یہ فضول کی ضدیں بنی اسرائیل نہ بنو, بلکہ جو بات خدا نے کہا ہے اس پر عمل کرو. علم بالغیب, ایمان بالغیب بنیادی شرط ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. میں بھی تنگ آپ بھی تنگ نماز ذکر کر کر کے تھک گئے ہیں, ہر لحاظ سے یاد ہے سب کو, مگر یاد رکھیں ایک جملہ کہوں گا, ابلیس شیطان راندہ درگاہ ہوا. کیوں عبادت نہیں کرتا تھا؟ نہیں, ایسے سجدے کہ نوری سالوں کے 40 سال سجدے میں سر رکھ کر سر اٹھاتا بھی نہیں تھا. ارے وہ باتھ روم کیسے جاتا ہوگا, پانی کیسے پیتا ہوگا, لباس کیسے چینج کرتا ہوگا, کھانا کب کھاتا ہوگا, ارے کچھ بھی نہیں, اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ اسی لیے آگ سے مخلوق ہے, خلق شدہ ہے, بس اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی. 40 سال ایک سجدے میں سر رکھنے والا, اطاعت کی خاطر ایک سجدہ اس سے مانگا گیا, اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. جواب کیا ملا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. جاؤ قیامت تک تمہارے گردن میں لعنت کے توق آویزاں. ذرا سوچئے گا 40 سال سجدہ کرنے والے ایک سجدے کی وجہ سے لعنتی قرار پاتا ہے. ہماری عمر ہی 40 سال ہے. 10 افراد میں مثال کے طور پر پیش کر سکتا ہوں, 40 سال میں ایک دفعہ سجدے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. بتاؤ وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ڈائریکٹ جنت جاؤں گا, کچھ ہوگا ہی نہیں. یہ صرف بے وقوفی اور سادگی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لہذا اقیم الصلاۃ, نماز انسان کے دل کو اس قابل بنانے کے لیے ہے کہ قرآن اس پر اثر کرے. انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اثر انداز نہیں ہوتا. کہتے بھی لوگ مولانا صاحب میں پڑھنا چاہتا ہوں, دل نہیں کرتا پڑھنے کو. جب پڑھتا ہوں تو بات سمجھ میں نہیں آتی, جب سمجھ میں آتی تو دل میں اترتی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس دل میں پانی دینے کی ضرورت ہے, کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے. زمین زرخیز کرنے کے لیے ہم لوگ یہی کرتے ہیں, اسے آمادہ کریں پھر ہر چیز دل میں اترے گی. لہذا قرآن مجید کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بندہ بنائیے, اور بندگی عبادت کے بغیر ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد. آخری بات چونکہ آیت مکمل کروں اس لیے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو چاہتا ہے کہ قرآن میرے رہنمائی کرے, ایمان بالغیب, قیامت اور خدا پر ایمان رکھے, دوسرا خدا کی بندگی کرے, تیسرا اہم ترین شرط, اہم ترین عمل, تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں انفاق کرے. یہ جملہ بھی تفسیر کے قابل ہے. جو کچھ خدا نے نہیں کہا صاحبان ثروت ہو, صاحبان دولت ہو, نہیں, جو کچھ میں نے دیا. اور اہل بیت نے جو سبق دیا ہے, آپ نے تو بہترین طریقے سے علماء کرام سے سماعت کی ہوگی. جو کہ 5 روٹیاں ہیں, اشارہ سمجھ گئے, روزے سے بھی ہے. جناب امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین اور فضہ خاتون, رسول اس میں شامل نہیں. ایک مرتبہ نظر مانی ہے اور افطار کا وقت ہوا, سائد نے آ کر سوال کیا. ہم کہیں گے ارے خود اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے اور آپ سوال کرنے آئے ہو. اٹھا کر روٹیاں دے دی. خدا نے بھی بالکل یہی مفہوم ہوا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
حب ہی کی ضمیر علماء نے دو طرح سے پیش کی ہے، یا رب کی محبت میں یا خود ان کو بھی حاجت تھی، بھوکے تھے، 8-9 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں، حشر کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پکوڑے چیزیں ہم لوگ، ہاتھ دیہات میں بیٹھا ہوا وہاں تک پہنچ جاتا ہے انسان کا، روزہ رکھا کوئی بات نہیں، انسان برداشت نہیں کر لیتا، لیکن ایک روٹی ہے اسے 3 دن دے رہے، حالت کیا ہوگی؟ اس کا انعام یہی ہونا چاہیے تھا۔ خدا نے 30-32 آیات پر مشتمل پورا سورہ دہر ان کی تعریف میں نازل فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ارے میری وجہ سے زندہ ہو، تم کب کے مر جاتے، تمہارے بچے مر جاتے، تم بھیک منگا انسان، تیرے پاس کیا ہے؟ دینے کے بعد احسان جتانا، اس کو تکلیف دینا، کھانا نہ دینے، صدقہ نہ دینے سے بدتر عمل ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، اپنے اعمال کو احسان جتا کر باطل نہ کرو، خدا کا وعدہ ہے رب کی خوشنودی کے لیے۔ تو لہذا خدا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ راہ خدا میں جب خرچ بھی کرتے نہ کسی سے شکریہ مانگتے ہیں نہ کسی سے کوئی بدلہ مانگتے، کیا مانگتے ہیں؟ خدا کی رضائی۔ اور خدا اعلان فرماتا ہے میں تم سے راضی، تو مجھ سے راضی، آ میرے جنت میں داخل ہو جا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سامعین گرامی قدر، میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، چند دقیقوں کی زحمت ہے۔ ایک حدیث میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کی تھی، دوبارہ یاد دلاؤں اور بات کو ختم کر دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات آپ نے فرمایا ان القلوب تصدع کما تصدع الحدید۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ پچھلی باتیں زیادہ دہراؤں، اس لیے حدیث شروع میں نے عرض نہیں کی۔ پیغمبر صادق امین فرماتے ہیں کہ انسانی دلوں کو بھی اس طریقے سے زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کراچی کا زنگ تو سبحان اللہ، اسٹیل کو بھی بخشتا نہیں۔ دو میں سے ایک کام ہے، یا اسٹیل والے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، لکھا ہوا اسٹین لیس اسٹیل اور بنایا ہوتا لوہے کا، اس لیے زنگ لگتا ہے، یا کراچی کے اس نمی والے ہوا میں طاقت اتنی ہے کہ بیچارہ لوہے کو بھی پریشان کر دیتا ہے۔ انسانی دل کا کیا کہنا ہے؟ کما تصدع الحدید کہا پیغمبر نے۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی عقل رکھنے والے ہوشیار لوگ، ہم سے اچھے لوگ تھے، ہم